اور ایک اور ایونٹ حال ہی میں ہوئی تھی دبئی میں, جو کہ ناس ڈیلی کی ایونٹ ہوتی ہے. تو جدھر جا کے جس سے ملے وہ کہ جی میرے 100 ملین فالوور ہیں, میرے 50 ملین فالوور ہیں, میں $50 ملین سال کا بناتا ہوں. دیکھنے میں جو چڈا پہن کے پھر رہا ہوتا ہے کہ یار یہ کیسا 50 ملین والا بندہ ہے. ابھی ڈینس اوپر آیا ہوا تھا. ڈینس ہم میں سے جتنے لوگ سال میں پیسے بناتے ہیں وہ ایک ہفتے میں بنا لیتا ہے. برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی ہندوستان مسالے لینے آئی تھی, مسالوں کا ٹریڈ کرتی تھی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارا ملک خواہ مخواہ کا غریب ہے. جب تک آپ لوگوں کو سانس, کھانا, پانی, شادی, سلیپ اور ان کو سیکیورٹی نہیں دیں گے, وہ اپنے سیلف ایکچولائزیشن کی طرف, اپنی کریٹیوٹی کی طرف جا ہی نہیں سکتے. اقبال نے کہا کہ جب میں ویسٹ میں جاتا ہوں تو مجھے مسلمان نظر نہیں آتے, اسلام نظر آتا ہے, اور جب میں ایسٹ میں واپس آ جاتا ہوں تو مسلمان تو نظر آتے ہیں, اسلام نظر نہیں آتا. آج اس کمرے میں بیٹھے ہوئے کتنے لوگ ایسے ہیں, ذرا ہاتھ اٹھا کے بتائیں, جو 1 لاکھ روپے سے کم کماتے ہیں؟ آدھے لوگ اٹھائیں ہیں. آپ سب خواہ خواہ میں کم پیسے کماتے ہیں, کوئی ریزن نہیں ہے. آپ کی جیب میں موبائل موجود ہے, انٹرنیٹ موجود ہے, یوٹیوب موجود ہے, اور آپ پھر بھی اگر کم پیسے بناتے ہیں تو آپ اپنے ساتھ ظلم کرتے ہیں. نعیم سکندر صاحب آج سے 7 سال پہلے ایک کمرے میں رہتے تھے. کہنے لگے میں کنڈل پہ کتابیں بنا کے بیچتا ہوں. انہوں نے اس پہ کام کیا, مزید کام کیا, مزید کام کیا. 7 سال کے بعد ابھی انہوں نے ایک بلڈنگ خریدی ہے, 100 کروڑ کی ایک بلڈنگ ہے. اس کو کسی نے انجیکشن نہیں لگایا, کسی نے آ کے اس کو زبردستی نہیں کری اس کے ساتھ. آپ کے ملک میں جو سب سے طاقتور چیز ہے نا, وہ آپ کی بھوک ہے, وہ آپ کی غربت ہے, وہ آپ کی خواہش ہے کہ آپ آگے جا سکتے ہیں. اور دوسری پاورفل چیز آپ کے موبائل فون ہے, جس نے دنیا کی تمام علم آپ کے ہاتھ میں لا کے دے دیا ہے. اب بھی آپ نہ بدلیں, اب بھی آپ غریب رہیں, تو ہم اس کو کیا کہیں گے؟ کیا کہیں گے؟ خامہ خائی کے غریب پاکستان, کشکول لے کے پھرنے والا پاکستان. ہمارے ایک دوست ہیں عثمان شختائی, انہوں نے کیلکولیٹ کیا کہ اگر ہر پاکستانی فائبر پہ جا کے ایک دن میں صرف $5 روز کا کما لے تو 118 دن میں سارا قرضہ ختم ہو جائے. کیوں ہمارے پولیٹیشنز کھڑے ہو کے تنویر نانڈا کو نہیں کھڑے کرتے جو کہ کروڑوں روپے کمانا سکھاتے ہیں سال کا؟ کیوں قاسم کو کھڑا نہیں کرتے کہ جو کہ لوگوں کی زندگیاں بدلنے کے لیے ان کو گائیڈنس دیتے ہیں؟ کیوں شاہد جویا سے نہیں کہتے کہ فیکٹریاں لگوانے میں ہماری مدد کرو؟ کیا مدد چاہیے؟ صرف یوٹیوب پہ جا کے لکھنا ہے میں فیکٹری کیسے لگاؤں. کب تک بھکاری رہیں گے ہم؟ میں اپنے ملک کو بھکاری نہیں دیکھنا چاہتا. آپ چاہتے ہیں؟ آپ نے خود آگے آ کے وہ چینج بننا ہے. اگر رکشے والے کو سولوشن معلوم ہے تو اس کا مطلب ہے آپ کو بھی معلوم ہے. آپ کس چیز کی شرم آتی ہے کہ آپ ویڈیو بنا کے انٹرنیٹ میں نہیں ڈال سکتے؟ ہم نے خود اپنے آپ کو روکا ہے کہ میں چینج نہیں کروں گا. پھپھو کیا کہیں گی, خالہ کیا کہیں گے, دوست کیا کہیں گے, اس کے چکر میں اپنے ملک کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا. ایک بندے سے ملا, وہ ایک یوٹیوب کا چینل چلاتا ہے, $50 ملین ایئر بناتے ہیں. اس کی شکل سے بھی میں واقف نہیں تھا, کبھی میں نے اس کی شکل نہیں دیکھی تھی. آپ کو اگر شرم آتی ہے شکل دکھاتے ہوئے تو آپ ویڈیو میں شکل بھی نہ ڈالیں. آواز بھی شرم آتی ہے تو فائبر پہ جا کے $5 کی آواز خرید لیں. کانٹینٹ ریسرچ کر کے اس نے اچھا ڈالا. کس زبان میں؟ انگریزی میں. ایک اور ہیرو بیٹھے ہیں, یہ بندہ نہ اسکول گیا ہے, نہ کالج گیا ہے, نہ یونیورسٹی گیا ہے, سال میں $1 کروڑ بنا لیتا ہے. آپ یونیورسٹی کے چکر سے باہر نہیں آ رہے. کیوں بنا لیتا ہے؟ اس کی آج انگریزی بولتا ہے, ترکش زبان بولتا ہے, ترکی میں گھر خرید کے بیٹھ گیا ہے, ساری دنیا گھومتا ہے, ساری دنیا کو گھماتا ہے. سبزی بیچتا تھا لاہور میں کچھ سال میں. تو آپ لوگ کس کا انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں؟ تو اب کیا ہوتا ہے کہ آج سے 1 ہفتے پہلے میں نے ایک ویڈیو دی لی, ایئر سیال نے میرے ساتھ بڑی زیادتی کر دی. وہ ویڈیو جو ہے وائرل ہو جاتی ہے, حالانکہ میں نے ان کی تعریف کی تھی. لیکن اگر میں آپ کی تعریف کر دوں کہ جی بڑے اچھے کام کرتے ہیں, قاسم صاحب جو ہیں وہ بڑا اچھا کام کرتے ہیں, کوئی ویڈیو نہیں دیکھے گا. ایک ذرا گڑبڑ فوٹو والی آ جائے, پھر دیکھیں کہ کیا ہوتا ہے, پورے پاکستان کی خبر بن جاتی ہے. کیوں؟ میں ٹریول بہت شوقین ہوں کرنے کا. 5 ملکوں میں رہ چکا ہوں, 85 کنٹریز گھوم چکا ہوں, رہ چکا ہوں, بہت سارا ٹائم گزارا ہے. تو ایک دفعہ میں جب بھی گوروں سے ملک میں جاتا تھا تو ساتھ جو ہے وہ ٹباسکو کی بوتل لے کے جانی پڑتی تھی, کیونکہ کھانے میں مرچیں ہی نہیں ہوتی تھی, کھایا نہیں جاتا تھا. یار بغیر مرچ کے کیسے کھانا کھاتے؟ تو ایک دفعہ میرا ایک گوری دوست گھر پہ آ کے ٹھہری ہوئی تھی, تو امی نے پوچھا تم لوگ مرچیں کیوں نہیں کھاتے؟ تو اس نے ایک سمپل سا جواب دیا. آپ گیس کر سکتے ہیں؟ کبھی کسی نے کھلائی نہیں, کبھی کسی نے بتایا ہی نہیں کہ یہ مسالے بھی کوئی چیز ہوتے ہیں. برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی ہندوستان مسالے لینے آئی تھی.
मसालों का ट्रेड करती थी, मसाले ढूंढने के लिए आई थी। आज आपको मेजॉरिटी पाकिस्तान को ये पता है कि हमारे मुल्क में 5 आब हैं, 5 दरिया बहते हैं, 220 मिलियन इंसान रहते हैं जिनकी खोपड़ी अल्लाह मियां ने इलॉन मस्क जैसी बना के दी है। कोई ख़ास डिज़ाइन पाकिस्तान में नहीं फिट किया कि तुम्हारी खोपड़ी ज़रा कमज़ोर होगी। ज़मीन का 70% खाली पड़ा हुआ है। और मैं आप सबको दावत दूंगा कि रोड से सफ़र करें तो रोड के दोनों किराने पे नीचे से ऊपर तक लोग बैठे होंगे, वेले फारिग बैठे हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि हमारा मुल्क ख्वाह मख्वाह का गरीब है, और मैं इसी चीज़ को ख़त्म करने के लिए काम करता हूँ। जैसे कासिम भाई लोगों को सेल्फ़ एक्चुअलाइजेशन की तरफ लेके जाते हैं, मेरी भी ख्वाहिश है कि ये हो। लेकिन एक साहब है, उनका नाम था इब्राहिम भाई, इब्राहिम माज़लो। उन्होंने एक छोटा सा, मैं आपको नाम कहूँगा कि आप उसको ज़रूर सर्च करें, लिखें, इब्राहिम माज़लोज़ हायरार्की ऑफ नीड्स। इब्राहिम माज़लो लिखेंगे, इमेज दबाएंगे तो आ जाएगी। हम लोग शिकायत करते हैं कि हमारे जितने भी लोग हैं बड़े अजीब से हैं, सेल्फ़ एस्टीम नहीं है, मोरालिटी नहीं है, क्रिएटिविटी नहीं है, स्पॉन्टेनिटी नहीं है, प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं करते, बड़े प्रेजुडिस होते हैं, कबीलों में डिवाइड हैं, पंजाबी, सराइकी, हिंदी आपस में लड़ते हैं और एक्सेप्ट नहीं करते फैक्ट। आप फैक्ट बताएं भी तो भी हम एक्सेप्ट नहीं करते। तो इब्राहिम भाई कहते हैं कि मैंने इतने हज़ारों लोगों से मिला, जब तक आप लोगों को सांस, खाना, पानी, शादी, स्लीप और उनको सिक्योरिटी नहीं देंगे, वो अपने सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की तरफ, अपनी क्रिएटिविटी की तरफ जा ही नहीं सकते। हम सुबह से शाम भाषण देते रहे, हर जुम्मे के खुतबे में हम लोग कहते हैं अच्छे हो जाओ, अच्छे हो जाओ, अच्छे हो जाओ। तो अच्छा होने तो नहीं हो रहे, यानी बुरे तो नहीं है, लेकिन फिर भी झूठ को हम बहुत खुशी से एक्सेप्ट कर लेते हैं, लेट आने को बहुत खुशी से एक्सेप्ट कर लेते हैं। इकबाल ने कहा कि जब मैं वेस्ट में जाता हूँ तो मुझे मुसलमान नज़र नहीं आते, इस्लाम नज़र आता है, और जब मैं ईस्ट में वापस आ जाता हूँ तो मुसलमान तो नज़र आते हैं, इस्लाम नज़र नहीं आता। आज इस कमरे में बैठे हुए कितने लोग ऐसे हैं, ज़रा हाथ उठा के बताएं, जो 1 लाख रुपए से कम कमाते हैं? आप सब ख्वामखाए में कम पैसे कमाते हैं, कोई रीज़न नहीं है। जिस तरह से यूरोपियन नहारी का मसाला नहीं डाल के खाते, मैंने नहारी खाई है यूरोप में, थाईलैंड में, सब जगह पे, लेकिन वो उस नहारी में बगैर मसाले की होती है, वो उसको अपना नाम देते हैं, लेकिन उसमें मसाले नहीं होते। आपकी जेब में मोबाइल मौजूद है, इंटरनेट मौजूद है, यूट्यूब मौजूद है, और आप फिर भी अगर कम पैसे बनाते हैं तो आप अपने साथ जुल्म करते हैं। कासिम भाई के बराबर में एक हीरो बैठे हुए, अगर आप इजाज़त दें तो मैं आपके बारे में कुछ बात कर सकता हूँ। खड़े हों। नईम सिकंदर साहब आज से 7 साल पहले एक कमरे में रहते थे, और थोड़ा लोगों को दिखा दो ना, आगे आ जाओ। और एक कमरे के एक घर में रहते थे। मुझसे इन्होंने कांटेक्ट किया 6-7 साल पहले, कहने लगे मैं किंडल पे किताबें बना के बेचता हूँ, और इन्होंने उस पे काम किया, मज़ीद काम किया, मज़ीद काम किया। 7 साल के बाद अभी इन्होंने एक बिल्डिंग ख़रीदी है। कीमत बता सकता हूँ अगर आप इजाज़त दें? प्लीज़ 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 प्लीज़, कोई टैक्स वाला नहीं तंग करेगा। इजाज़त, 100 करोड़ की एक बिल्डिंग है। ये खुद सीखा है इसने, इसको किसी ने इंजेक्शन नहीं लगाया, किसी ने आके इसको ज़बरदस्ती नहीं करी इसके साथ। आपके मुल्क में जो सबसे ताकतवर चीज़ है ना, वो आपकी भूख है, वो आपकी गुर्बत है, वो आपकी ख्वाहिश है कि आप आगे जा सकते हैं। और दूसरी पावरफुल चीज़ आपके मोबाइल फ़ोन है, जिसने दुनिया की तमाम इल्म आपके हाथ में लाके दे दिया है। अब भी आप ना बदलें, अब भी आप गरीब रहें, तो हम उसको क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? आवाज़ नहीं आ रही, ज़ोर से बोलो। खामा खाए के गरीब पाकिस्तान, कशकोल लेके फिरने वाला पाकिस्तान, इधर से भीख मांगते हैं, उधर से भीख मांगते हैं। हमारे एक दोस्त हैं उस्मान शुफ्ताई, उन्होंने कैलकुलेट किया कि अगर हर पाकिस्तानी फाइवर पे जाके एक दिन में सिर्फ $5 रोज़ का कमा ले तो 118 दिन में सारा कर्जा ख़त्म हो जाए।
کیوں ہمارے پالیٹیشینز کھڑے ہو کے تنویر نانڈا کو نہیں کھڑے تھے کرتے جو کہ کروڑوں روپے کمانا سکھاتے ہیں سال کا؟ کیوں قاسم کو کھڑا نہیں کرتے کہ جو کہ لوگوں کی زندگیاں بدلنے کے لیے ان کو گائیڈنس دیتے ہیں؟ کیوں شاہد جویا سے نہیں کہتے کہ فیکٹریاں لگوانے میں ہماری مدد کرو؟ کیا مدد چاہیے؟ صرف یوٹیوب پہ جا کے لکھنا ہے میں فیکٹری کیسے لگاؤں؟ کب تک بھکاری رہیں گے ہم؟ میں اپنے ملک کو بھکاری نہیں دیکھنا چاہتا. آپ چاہتے ہیں؟ آپ چاہتے ہیں؟ تو ایسا کوئی پولیٹیشین آپ کو سلیکٹ نہیں کرنا چاہیے آج کے بعد جو کہ بھیک مانگنے کے لیے کام کرے. وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے. اور آپ نے خود آگے آ کے وہ چینج بننا ہے جو یہاں لکھا ہوا ہے, کانٹینٹ کریٹرز آر چینج میکرز. اگر رکشے والے کو سولوشن معلوم ہے تو اس کا مطلب ہے آپ کو بھی معلوم ہے. آپ کو کس چیز کی شرم آتی ہے کہ آپ ویڈیو بنا کے انٹرنیٹ میں نہیں ڈال سکتے؟ آپ کے پاس تو سولوشن موجود ہے, کیوں نہیں ڈالتے؟ کس نے روکا ہے؟ کس نے روکا ہے؟ میں بقرعید پہ آتی نا, ہم نے خود اپنے آپ کو روکا ہے کہ میں چینج نہیں کروں گا. پھپھو کیا کہیں گی, خالہ کیا کہیں گے, دوست کیا کہیں گے, اس کے چکر میں اپنے ملک کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا ہے. اسی ایونٹ میں جس میں گیا, ایک بندے سے ملا, وہ ایک یوٹیوب کا چینل چلاتا ہے, $50 ملین اے ایئر بناتے ہیں. اس کی شکل سے بھی میں واقف نہیں تھا, کبھی میں نے اس کی شکل نہیں دیکھی تھی. آپ کو اگر شرم آتی ہے شکل دکھاتے ہوئے تو آپ ویڈیو میں شکل بھی نہ ڈالیں. آواز بھی شرم آتی ہے تو فائیور پہ جا کے $5 کی آواز خرید لیں. کانٹینٹ ریسرچ کر کے اس نے اچھا ڈالا. کس زبان میں؟ انگریزی میں. دنیا کی زیادہ تر لوگ انفارچونیٹلی وہ زبان بولتے ہیں, آپ بھی سیکھ لیں. ایک اور ہیرو بیٹھے ہیں عبدالولی, میں نے سنا تھا کہ میرے پینل میں ہیں آپ. یہ بندہ نہ اسکول گیا ہے, نہ کالج گیا ہے, نہ یونیورسٹی گیا ہے, سال میں $1 کروڑ بنا لیتا ہے. آپ یونیورسٹی کے چکر سے باہر نہیں آ رہے. کیوں بنا لیتا ہے؟ اس کی آج انگریزی بولتا ہے, ترکش زبان بولتا ہے, ترکی میں گھر خرید کے بیٹھ گیا ہے, ساری دنیا گھومتا ہے, ساری دنیا کو گھماتا ہے. سبزی بیچتا تھا لاہور میں کچھ سال پہلے. تو آپ لوگ کس کا انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں؟ حضرت عیسیٰ نے تو شاید ابھی نہیں آ کے یوٹیوب سکھانا. آپ نے سیکھنا ہے, اس کو سکھائیں, چلائیں اور فائدہ اٹھائیں. اب سوال تھا اوریجنل کہ ہم لوگ گڑبڑ کانٹینٹ کی طرف کیوں زیادہ مائل ہوتے ہیں. سنا ہے سائنسسٹ کہتے ہیں, میں تو بہت پڑھا لکھا آدمی نہیں ہوں, کہ ہمارے دماغ میں ایک پرزہ لگا ہوا ہے, اس کو کہتے ہیں امیگڈلا. وہ رات کو سونے کا جو ہارمون ہے وہ بھی ریلیز کرتا ہے, اینڈ فیئر جو ہے, خوف, اس کا بھی جو سگنل ہے وہ بھی وہی جنریٹ کرتا ہے. تو آج سے 100 سال پہلے لوگ باتھ روم, بلکہ آج تو پاکستان میں بھی باتھ روم جاتے ہوئے بھی لوگ سانپ کے ڈسے سے مر جاتے ہیں. ہمارے گھر میں اٹیچ باتھ روم ہے, بہت ساروں کے نہیں ہیں. جو لوگ گاؤں میں جاتے ہیں تو وہ اس کا کام ہی ہوتا تھا کہ ہر گڑبڑ بات کو ہائی لائٹ کر دو, ایمپلیفائی کر دو. ایمپلیفائر ہوتا تھا لیکن صرف خراب چیزیں دکھائی جاتی تھی. تو اب کیا ہوتا ہے کہ آج سے 1 ہفتے پہلے میں نے ایک ویڈیو دے لی, ایئر سیال نے میرے ساتھ بڑی زیادتی کر دی. وہ ویڈیو جو ہے وہ وائرل ہو جاتی ہے, حالانکہ میں نے ان کی تعریف کی تھی. لیکن اگر میں آپ کی تعریف کر دوں کہ جی بڑے اچھے کام کرتے ہیں, قاسم صاحب جو ہیں وہ بڑا اچھا کام کرتے ہیں, کوئی ویڈیو نہیں دیکھے گا. ایک ذرا گڑبڑ فوٹو والی آ جائے, پھر دیکھیں کہ کیا ہوتا ہے, پورے پاکستان کی خبر بن جاتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ جو امیگڈلا ہے اس کا کام یہ ہے کہ آپ گڑبڑ کو ہائی لائٹ کریں. اس کی میں نے 25 منٹ کی ایک ڈاکیومنٹری بنا کے اردو میں ڈالی ہوئی ہے, اگر آپ دیکھنا چاہیں تو دیکھیں, کیونکہ اس کو ڈاکیومنٹری ہے, اس میں کسی کے کپڑے نہیں اتارے گئے تو کوئی دیکھتا نہیں ہے. تو یہ ذہن میں رکھیں کہ اچھی چیز نہیں بکے گی, اچھی بات نہیں بکے گی, اچھا پولیٹیشین سلیکٹ نہیں ہو سکتا, کیونکہ ہم سارے لوگوں کو شیخ رشید چاہیے جو کہ دوسروں کی برائیاں کر رہے ہوتے ہیں. ہم انفارچونیٹ انسان کے اندر یہ پرزہ لگا ہوا ہے, کاش کہ فیوچر آنے والی جنریشن اس کو نکال دے. بہت بہت شکریہ, ہمارا ٹائم پورا ہو گیا ہے. میرا نام ریحان اللہ والا ہے. یوٹیوب پہ 12,000 ویڈیوز ہیں, چاہیں تو دیکھ لیجئے گا. 35 سے زیادہ کتابیں ہیں, سب فری ہیں, کوئی چارج نہیں کرتا میں. 35 کے قریب کورسز ہیں. میرا خواہش اور خواب ہے کہ ہر پاکستانی کم سے کم $1,00,000 مہینہ تو کمائے اور اپنے آپ کو اس خامخواہ کی غربت سے باہر نکال لیں. بہت بہت شکریہ. Thank you very much, Rehan Alawala Saab. What an inspirational story. Zabardast.